صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھ کو طیبہ بلائیے، طیبہ بلائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، طیبہ بلائیے، طیبہ بلائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، طیبہ بلائیے، طیبہ بلائیے، طیبہ بلائیے، سیدھی لگائیے، جلوہ دکھائیے، جلدی بلائیے، جلوہ دکھائیے، جاگو جلال دو نہیں مانو ملال دو، جاگو جلال دو نہیں مانو ملال دو، جاگو جلال دو نہیں مانو ملال دو، سو سے بلال بس میری جھولی میں
ڈال دو، سوزے ویس بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے ہم، دنیا کے سارے ہم، آقا دنیا کے سارے ہم، دنیا کے سارے ہم، آقا دنیا کے سارے ہم، دنیا کے سارے ہم، دنیا کے سارے ہم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے ہم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے ہم میرے دل سے نکال دو، یا نبی مجھ بہرے بلال دو، یا نبی مجھ بہرے بلال دو، طیبہ بلائیے طیبہ بلائیے، طیبہ بلائیے، جلوی بلائیے، میری حسرت مٹائیے، سیزے لگائیے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، مجھے 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 جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، ہمیں جانا ضرور ہے، طیبہ بلائیے طیبہ بلائیے، طیبہ بلائیے، میری حسرت مٹائیے، سیزے لگائیے، جلوہ دکھائیے، راہ مدینہ کا ہر کانٹا بھی پھول ہے، راہ مدینہ کا ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ باشعور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، مجھے جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، مجھے جانا ضرور ہے، ہوتا ہے سخت انتہا الفت کی راہ میں، مگر آتا مگر سرور ہے، جانا ضرور ہے، عشق رسول دیکھیے اب شیش لال کا، عشق رسول دیکھیے اب شیش لال کا، عشق رسول دیکھیے اب شیش لال کا، زخموں سے چور چور ہے، جانا ضرور ہے، زخموں سے چور چور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، طیبہ بلائیے طیبہ بلائیے، میری حسرت مٹائیے، طیبہ بلائیے، تار کافلا تو گیا بھی اٹھ چلو، تار کافلا تو گیا بھی اٹھ چلو، منزل اگر دور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، مجھے چلنا ضرور ہے، مرشد کے سنگ چلنا ضرور ہے، مجھے چلنا ضرور ہے، چلنا ضرور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو
وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدری ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ہم اپنے عظیم محسن اور پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرور ربانی کی سیرت نورانی پر کچھ باتیں عرض کروں کہ اس روشنی کے مینار سے الحمدللہ اقوام عالم روشن ہو رہے ہیں۔ اے کاش ہمارا دل بھی ان کے نور سے جگمگا اٹھے۔ اور اہل عقیدت کو چاہیے کہ جس سے عقیدت رکھتے ہیں اس کی سیرت کو سن کر نہ صرف جھومے بلکہ اپنے آپ کو بھی اسی راہ نور پر جانور کرنے کی کوشش کرے کہ جس طرح کو نور پر چل کر وہ نظارہ نور بنے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمان، لیکن دیکھیے ہماری مسلمانی اور ان کی مسلمانی میں کتنا فرق ہے۔ وہ نبی نہیں تھے، وہ صحابی نہیں تھے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، لیکن دونوں کی مسلمانی میں بین فرق ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کو ماننے والے موجود ہیں اور ہم اس وقت مطلب جنگلا کو پھر رہے ہیں اور برابر کی گلی والا ہمیں جانتا بھی نہیں، تو آخر دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میرا محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا مرکز عقیدت جو بغداد معلہ میں واقع ہے اور جہاں سے آج بھی رشت و حجاب کے سوچے ٹوٹ رہے ہیں اور نور دنیا جہان میں تقسیم ہو رہا ہے، وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کے ساتھ اللہ کی خاص عنایت شامل اہم تھی کہ پیدائشی ولی تھی، دوسرے کہ ان کی زندگی پوری کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں واقعی
ایسا ولی آج تک کوئی گزرا نہیں جس قدر ریاضت سابقہ انہوں نے کی اور جس قدر محنت انہوں نے کی شاید ہی کسی نے کی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنا ہی اس کو بلند مقام عطا ہوتا ہے. تو ولیوں کے شہنشاہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاضت کا یہ حال تھا کہ 25 سال تک آپ نے چہرہ موڑنے کی. تن پر کوئی اعلیٰ کپڑے نہیں ہوتے تھے, پاؤں میں عموماً جوتے نہیں ہوتے تھے اور کانٹوں پر پھرتے رہتے تھے. گھاس اور سب پتے وغیرہ درختوں سے توڑ کر آپ عموماً کھایا کرتے. 40 دن تک آپ نے فاقے کیے. میں مسلسل 40 دن تک کچھ بھی نہیں کھائے. کئی وہ ایسے گزر جاتے تھے کہ پانی کا قطرہ عدد سے نیچے نہیں ہوتا. اور خودداری کا عالم اتنا زبردست کہ پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں چلا. اور نفس کو اس قدر سرزنش کرتے اتنی سزا دیتے انہوں نے نفس کی مخالفت کرنا یہ آپ کا ایک مطلب ہونے کے خاص مشورہ تھا. حتیٰ کہ ایک بار آپ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے تو نفس نے کہا کہ دل میں خیال آیا کہ آج رات ٹھیک ہے عبادت کر لیں گے لیکن پہلے تھوڑی دیر سو لیتے. اور بزرگوں کے یہاں یہ عجیب نظام ہوتا ہے کہ تقلیل کلام, تقلیل پیغام, تقلیل منع, کم بات کرنا, کم کھانا اور کم سونا. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے. تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سو لیتے ہیں کیونکہ ان کے جو ایام گزرے ریاضتوں میں ان میں بعض اوقات آپ اپنے آپ کو ایک کیل گاڑ کر باندھ رکھتے تھے. بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑے گا تو اگر نیند کا غلبہ ہو تو کیل بندی گا, ڈبل بنا ہوا کیل کے ساتھ وہ لیٹ نہیں سکتے. جیسے ہی دھوتا ہے تو وہ رسی کا جھٹکا لگے اور پھر وہ جاگ کر دوڑے. اس طرح مطلب اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. تو نفس نے کہا کہ آپ ذرا سو لیتے تو فوراً آپ نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ اچھا تو ابھی سے سونے کی بات کرتا ہے. یہ فرما کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہوں گے, ایک ٹانگ پر, اور ایک ٹانگ پر کھڑے کر راتوں رات پورا قرآن ختم کیا. اور ایک ہم روز صاحب کو ماننے والوں کہ پنکھے چل رہے ہیں, بہترین مطلب ٹھنڈی آب و ہوا, موسم بھی مدنی, قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے. ایک ہمارے مرکز عقیدت کی شان ہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن ختم کر دیا. اور یہ اور کر دوں کہ 15 سال آپ کی زندگی میں ایسے گزرے 15 سال کہ مسلسل روزانہ رات میں آپ نے نسل کے اندر قرآن ختم کیے. 15 سال تک روزانہ ایسا بنی شادی کی گزرا. اور 40 سال مسلسل آپ نے ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ ہم لوگ نہیں معلوم اس قدر ریاضت اور آپ نے مطلب ہونے کے مجاہدات کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, عقل کام نہیں کرتی. آپ کو کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے اور آپ کا سلسلہ یہ کیسے شروع ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ میری ترقی کا راز جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اس کا راز یہ کہ سچ, میں نے ہمیشہ سچ بولا, کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. وہ بات کو ماننے والوں جس کی نسبت سے نیاز چاہتے ہو غور کرو کہ جس کی نیاز تم کر رہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور تمہاری ساری آمدنی جھوٹ کی ہوتی ہو تو پھر یہ تو عقیدت تمہاری کس ٹائپ کی ہے. نعوذ باللہ میں نیاز کا منکر نہیں, میں خود نیاز کرتا ہوں الحمدللہ. اور بالکل یہ نہیں کہ ہمارے لیے سعادت ہے, نیاز
جو بزرگوں سے نسبت رکھتی ہے اس میں شفا، لیکن یہ تو میں کہوں گا نا کہ مال حلال سے کبھی شفا ہوگی ظاہر۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ میں بالغ ہو چکا تھا، اس دن عرفے کا دن تھا، یعنی 9 ذوالحجہ کی میدان عرفات میں حاجی جمع تھے، اس دن کا واقعہ اپنا سنا۔ آپ اپنے گاؤں میں گئے جیلان میں، اور میں باہر گلیوں میں جا رہا تھا کہ ایک بیل مجھے نظر آیا، میں اس بیل کے پیچھے چل دیا، جیسے لڑکے بالوں بیلوں کے پیچھے چل کرتے ہیں، بلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں بیل کے پیچھے چلنے لگا۔ تو اچانک اس بیل نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے یوں مخاطب ہوا، اے عبد القادر، کیوں اس بات کو پیدا نہیں کیا گیا، نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا، یعنی کھیلنے اور فضولیات کے لیے پیدا نہیں ہوا، نہ تجھے اس کا حکم ہوا۔ آپ فرماتے میں ڈر گیا اور ڈر کر اپنے گھر کے چھت پر چڑھ گیا۔ جب مکان کی چھت پر میں چڑھا اور میں نے باہر دیکھا تو چاروں پردے اٹھ چکے تھے اور میری نگاہوں کے سامنے میدان عرفات تھا اور اس میں لاکھوں حاجی جمع تھے۔ اس پر میرے دل پر بہت اثر ہوا اور میں اپنی ماں کے پاس حاضر ہوا اور ماں سے میں نے درخواست کی کہ اے ماں، تو مجھے اپنا حق معاف کر دے، مجھے آزاد کر دے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بغداد میں جا کر علم دین حاصل کروں۔ اے کاش وہ پاک کے ماننے والی وہ ماں غور کرے جو اپنے بچے کو بھاگ چل کے اجتماعی سے روک لیتی ہے کہ جس گوشت پاک کو آپ مانتے ہیں وہ گوشت پاک اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ میرے حق معاف کر دے اور مجھے اللہ کی راہ میں چھوڑ دے، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ماں بلیغہ تھی، آج کل کی ماں نہیں تھی کہ گھر میں ٹی وی بھی رکھا ہے، VCR بھی رکھی ہے، رکھا ہے زبردستی کے لیے روزی روزی، وہ ایسی ماں نہیں تھی، وہ بلیغہ تھی۔ اس نے ماں نے سبق پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ماں میرا جی چاہتا ہے میں ان کو بھی نافذ کروں اور بزرگوں کی نیک لوگوں کی زیارتیں کروں، کیونکہ ابھی میں نے یہ کچھ مطلب دیکھا بیل والا اور عرفات والا واقعہ میں نے سنایا۔ اس کو سن کر وہ ماں جو تھی جس کے سینے میں واقعی ایک ماں کا دل بھڑک رہا تھا، وہ رو پڑی، لیکن ماں اپنے بچے بغیر کو کیسے نبھا کرے، وہ رو پڑی اور رو کر اس نے مجھے تحصیل علم کی اجازت مرحمت فرما دی، اپنے حق معاف کر دیے اور میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ نے جو 80 دینار 80 سونے کی اشرفیاں ترکوں میں چھوڑی تھی، ان میں سے 40 دینار میرے بھائی کے لیے رکھے، 40 دینار میری بجلی کے اندر اس نے سی دیے اور مجھ سے عہد لیا کو ہمیشہ سچ بولنا۔ میں نے کہا ماں میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اور ماں نے رو رو کر رخصت کیا کہ بیٹا آپ کو قیامت کے دن میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں گی، تو جہاں اللہ تیرا نگہبان۔ معلوم اللہ کے سپرد کر دیا وہ ماں کیسی ماں تھی۔ ادھر بغداد شریف جانے والے قافلے کے ساتھ ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں شامل ہو گئے۔ قافلہ جب ہمدان سے آگے نکلا اور ایک ویرانے سے گزر رہا تھا تو 60 ڈاکوؤں کے گروہ نے، ڈاکوؤں کی جماعتیں
حملہ کر دیا اور سب کو لوٹ لیا. اور یہ بالکل سادہ کو بھولے بھالے سے تھے. ان کو کسی نے لوٹا نہیں. البتہ ایک ڈاکو نے پوچھ لیا کہ نوجوان تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا کو کیوں نہیں, میرے پاس تو 40 سونے کی اشرفیاں ہیں. اور ڈاکو سمجھا کہ یار لوگ مطلب ایک ایک انہیں درہم چھپا تو نہیں 40 سونے کے سونے اور اس کے بعد کیسے ہو سکتی ہے. یہ ایسے ہی مطلب ہے کہ مذاق میں کہہ رہا ہوں. خود چلا گیا. دوسرا ڈاکو گزرا ہوگا, سب سے یہ لوگ تلاشیاں لے رہے ہیں. اس نے جو گئے لڑکے تیرے بات بھی مجھے وہی بھول کم کو سادگی کے ساتھ جواب دیا کہ کیوں نہیں, میرے پاس تو 40 سونے کی دیا ہے. وہ بھی سمجھا کہ ایسے ہی بولتا ہم کو لوگ چھپاتے. سر پھر یہ سب ڈاکو ایک پہاڑی پر جمع ہوئے, مال تقسیم کرنا شروع کیا. سردار نے پوچھا کہ آپ کسی کے پاس کچھ باقی تو نہیں رہ گیا؟ سب نے کہا کہ آپ کسی کے پاس نہیں. تو ایک نے بولا کہ ایک لڑکا تھا, اس نے کہا کہ میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں. میں سمجھا وہ مذاق کر رہا ہوگا. تو دوسرے نے کہا اچھا یہی جواب مجھے بھی اسی روپیے کے لڑکے نے دیا. پھر ڈاکٹروں کے سردار کو تجسس کیا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس, پوچھتے بھی کیا معاملہ. چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر وہ ڈاکٹروں کے پاس سردار کے پاس لے آئے. اور سردار کو پوچھا کہ نوجوان بتا تیرے پاس کیا؟ وہی سادگی سے جواب دیا کہ کیوں نہیں, میرے پاس تو 40 سونے کی اشرفیاں موجود ہیں. تو سردار بولا کہ وہ کہاں؟ تو آپ نے گجری بتا دی کہ یہ رہی تھی. اب گجری کو جب کھڑا ہوا تو واقعی اس میں 40 دینار سونے کے. ڈاکو دنگ رہ گیا اور بولا کہ نوجوان لوگ کچھ معمولی کو دکھتا بھی ہم سے چھپاتے اور تم نے 40 سونے کی اشرفیاں ہم پر کیوں ظاہر کر دی, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا. کیونکہ جو سادگی کا امپریشن ہوتا ہے وہ بناوٹ اور پسند اور دیکھ دکھاؤ کا نہیں ہوتا. بڑی سادگی سے آپ نے جواب کیا کرنا کہ میری ماں نے چلتے ہوئے مجھ سے وعدہ دیا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ماں کو کیا ہوا وعدہ میں کیسے مطلب ہے کہ ختم کر دوں, اس لیے میں نے سچ بتا دیا. اس سادگی کی تاثیر کا تیر اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں تیزت ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کا دل چوٹ کھا کر تڑپ گیا. ڈاکوؤں کو سردار روکتے ہوئے بولا کہ نوجوان تیرے اندر عجیب کشش ہے, تیری آواز میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ میرا دل کاپ اٹھتا ہے. اے نوجوان تو کیسا نوجوان ہے کہ تو اپنی ماں سے کیا ہوا عہد نہیں توڑتا, جبکہ میں اچھا خاصا سمجھدار ہو کر تجربہ کار ہو کر میں نے اپنے خدا سے کیے ہوئے بے شمار عہد توڑ دیے ہیں. اے نوجوان جلدی اپنا ہاتھ دو اور میں آج تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی اللہ کا عہد نہیں توڑوں گا, اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. وہ رو کر اس نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دستے اقداس پر بیعت کی, توبہ کی. جب دوسرے ڈاکو نے ان تک ڈاکو باقی تو انہوں نے جب اپنے سردار کو پورا روکے دھوکے دیکھا ان پر بڑا کرنا وہ یک بیعت زبان اتار اس کو کہ ہمارے سردار جب تم ڈکیتیوں میں اور لوٹ مار میں ہمارے سردار تھے تو آج سے ہم توبہ میں بھی آپ کو اپنا سردار تسلیم کیے لیتے, ہم بھی توبہ کیے لیتے. چنانچہ وہ سب کے سب تعین ہو گئے اور میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی. وہ غوث صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے پہلا اتفاق تھا کہ 7 ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی. میرے پیارے بھائی بھائیوں, آپ نے دیکھا بول پر میں سادگی اور سچائی میں کتنا اثر. اس کے برخلاف جو لوگ بناوٹ کرتے ہیں, تسلط کرتے ہیں, طرح طرح کے انداز لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں, ان کا کیا اثر ہوتا ہے؟
اور آپ نے سچائی کا پھل دیکھا، وہ بیوقوف اور نادان اور احمق لوگ اس پر غور کریں جو یہ بڑی لاپرواہی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں سچ کا زمانہ نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولے وہ کاروبار نہیں ہوتا ہے، دھندا نہیں ہوتا، یہ بیکار میں تو جھوٹ چلتا ہے۔ جو سب کے سب غوث پاک کی اگر عقیدت رکھتے ہیں تو اس عقیدت کے آئینے میں اپنے زنگ آلود دل کو ملاحظہ کرے کہ ان کا دل کس قدر زنگ آلود اور سیاہ کہ ایک طرف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے اور دوسری طرف رات دن جھوٹ بولتے، انہیں کتوئی اور صاف، یعنی شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ میرے پاس 40 دینار ہے، سونے کے چوبیاں ہے، چلیے میں بھی جھوٹ بول لیتا ہوں، سچ بولوں گا تو وہ لوگ چھین لیں گے۔ چاروں جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے تو اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہوں گے کہ غیر ممکن ہے کہ یہ لوگ مجھ سے چھین ہی لیں گے، یہ سوچتے ہوئے آپ نے فرمایا ہوگا، سچ سچ بتا دیا ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا کرم فرمایا اور کتنی نوازشیں فرمائی۔ اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں پا سکتے جب تک ہماری سیرت اور کردار درست نہ ہو جائے۔ صرف تسلط کرنے سے، بناوٹ کرنے سے، لانڈے توڑے لیکچر دینے سے، فلسفے جھاڑنے سے، تصوف کی باتیں کرنے سے کوئی صوفی اور کوئی بزرگ نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ کسی کو کہنا پڑ گیا کہ زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب واقعی ریلیشن یہ ہے کہ بڑے بڑے آپ کو تصوف جھاڑنے والے ضرور ملیں گے، لیکن ان کا دل تصوف کے اثر سے بالکل خالی نظر آئے۔ باقی ہم لوگوں کا اب یہی حال ہے کہ صرف مطلب یہ کہ اذان ہے، بلالی سوز نہیں ہے، فلسفیانہ خطابات ہیں، لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ لمبا چوڑا لیکچر دے لیا، اپنا ہی دل خالی ہے تو اگلے پر اثر کیا ہو، اس نے کب اپنی اصلاح کرنی۔ تو اے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، ماننے والوں، اگر تمہاری عقیدت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی وابستہ ہے تو سچ کو اپنا لو گے تو عقیدت کو انشاءاللہ تاج چاند لگ جائیں گے۔ اور سچائی ہمیشہ سچائی ہے اور ہر دور میں وہ سچائی ہے اور ہر حال میں اس کے نتائج اچھے ہی مرتب ہوتے۔ کسی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ سانس کو آنچ نہیں، یعنی سچ جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور سچ بولنے والا ہمیشہ توڑ ہی جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ آج جھوٹ کا بہت زیادہ سہارا لیتے اور ہم اپنی نت نئی مجبوریاں آگے کرتے، حالانکہ موت جو ہے وہ ہم سب پر منڈلا رہی ہے۔ ہمارے سر پر ایک ایسی تلوار لٹک رہی ہے کہ جو ایک کچے دھاگے میں بن دیں گی، ہے ممکن ہے کہ یہاں سے اس کا نصیب نہ ہو اور موت آ جائے۔ تو یہ کہ یہ مجبوریاں، یہ پریشانیاں، وہ مجبوریاں، خدا مجبوریاں، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن موت جو آنے والی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اگر سچ کو نہیں اپنایا اور ایسے پاس کے ماننے والوں اگر جھوٹ بولتے رہے تو یاد رکھو جھوٹ بولنے کی سزا بڑی کڑی ہے۔ جیسا کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک مرتبہ رات خواب میں دو آنے والے آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے چلے۔ اس پہاڑ پر میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا، دوسرا شخص اس کے سرانے، بہت بڑا پتھر بھی پڑا، دیکھتے دیکھتے سونے والے کے سر پر اس نے پتھر دو مارا، سر ٹوٹ گیا، ٹکنا چور ہو گیا۔
میرے استفسار پر بتایا گیا کہ حدیث کا خلاصہ میرے استفسار پر بتایا گیا کہ یہ شخص وہ ہے کہ قرآن یاد کر کے اس نے بلا دیا اور نمازوں کو وقت یہ سوا روتا تھا. اے غوث پاک کے ماننے والوں، تمہارے پیر و مرشد میرے آقا مولا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور غوث پاک کے چاہنے والوں، ہم رات کو گھوڑے بیچ کر سوئے تب بھی فجر ہم کو نہیں پڑی جاتی. اگر یہی حال رہا تو نمازیں ہم نے نیند میں قضا کرتے رہے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی تو پھر ذرا تصور کرو کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات ہم میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے اور جیسے ہی موت واقع ہوگی یہ برزخ کا عذاب شروع ہو جائے گا اور قیامت تک وزنی پتھر سے وہ سر کچلا جاتا رہے گا، بار بار وہ سر درست ہوتا چلا جائے گا، بار بار کچلا جاتا رہے گا. نمبر تکیا اور یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھے، ایئر کنڈیشنڈ روم اور اسلحہ یا باڈی گارڈ اللہ کے قہر و غضب سے کسی کو نہیں بچا سکیں گے. اور ایک مزید منظر بھی دیکھا، متعدد مناظر دیکھے. ایک مزید منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص لیتا ہوا اس کے سوا میں دوسرا شخص سنتی لیے چمٹا یا پلاس ٹائپ کا کوئی اوزار لیے کھڑا. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ چمٹا اس کے باش کے اندر یعنی منہ کے اندر اس کو داخل کیا کہ ایک حصہ منہ کے اندر ایک حصہ باش کے گال تک، اور اس طرح اس کو پکڑ کے اس نے گال پورا چیر دیا اور چیرتا وہ گدی تک لے گیا، گردن کے پچھلے حصے تک. معمولی کبھی لڑائی ہوئی ہوگی، آپ کو کسی نے ناخن مار دیے ہوں گے، خراش آ گئی ہوگی چہرے پر، کتنی جلن ہوتی تھی، کتنے دن تک جلن ہوئی تھی. کسی نے نکتا مار دیا تھا، منہ سوج گیا تھا، کسی تکلیف ہوتی تو اس نے تو پورا تیر پھاڑ دیا، پھر ناک کے مسئلے میں گھوٹ دیا اور ناک کو چیرتا ہوا اسی طرح گردن کے پچھلے حصے کی طرف، سر کی طرف، سر کے پچھلے حصے کی طرف، گدی کی طرف لے گیا، آنکھ میں گھونٹ دیا، آنکھ کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا گدی تک تینوں اس سے پھاڑ دیا. پھر بائیں طرف آ گیا اور اسی طرح تینوں جگہ اس نے تیر. پھر بائیں طرف جب آیا تو وہ زخم درست ہو چکے، پھر اس نے پھاڑنا شروع کیا. تو یہ تیر پھاڑ جاری تھی. آپ کو استفسار طرف کیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا. غوث پاک کو ماننے والوں، ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. اور اے عقیدت مندان غوث اعظم، تم ہمیشہ جھوٹ بولا کرتے تو جھوٹ کی بھیانک سزا آپ نے سنی. ہمارے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی تکلیفیں اور بڑی مشقتیں آپ نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے برداشت کی. اور آپ نے ابھی سے بات تو سنی ہوگی کہ جنت تلواروں کی چھاؤں ہے، کیونکہ ہمیں جنت بھی چاہیے اور دنیا کی نیند بھی بڑی میٹھی ہے، اس میں نمازوں بھی قضا کریں گے. جنت بھی چاہیے اور گناہوں والا جھوٹ بھی بولنا ہے. جنت بھی چاہیے، داڑھی بھی منڈوانی ہے جو کہ حرام ہے. جنت بھی چاہیے، فوٹو بھی کھینچوانے، ایک ایک پوز بنوانے. جنت بھی چاہیے، ٹی وی پر ڈرامے بھی دیکھنے. جنت بھی چاہیے، فلموں کو بھی نہیں چھوڑنا، گانوں کو بھی نہیں چھوڑنا، بازوں کو بھی نہیں چھوڑنا. ماں باپ کا ستانا بھی موقوف نہیں کرنا، اپنی اولاد کی نیک تربیت بھی نہیں کرنی، گالی گلوچ سے باز بھی نہیں آنا اور اللہ کو راضی بھی کرنا. حدیث پاک میں یہ ضرور ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی نفس کا مقابلہ کرے، نفس کو شریعت کی پیروی کے لیے مجبور محض کر دے اور کسی صورت میں اسے اللہ کی نافرمانی کرنے ہی نہ دے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے
یہ جہاد اکبر ہے. جیسا کہ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اب ہم جہاد اکبر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. یعنی چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کو ہیں. اور یہی جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس سرکش کے ساتھ ہے. نفس کے ساتھ رمضان کا روزہ مت رکھو تو ضرور رکھنا. یہ نفس جو ہوتا ہے اس کی مخالفت. پھر یہ تو میں نے فرائض کے بارے میں بات کی. حقیقت یہ کہ ہمارے اولیاء جو ہوتے تھے وہ تو ہر معاملے میں نفس کی مخالفت تھی. وہ تو نماز کی طرف سے پڑھتے تھے. جیسے میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائی کہ فجر اور عشاء ایک دوسرے سے اس طرح یہ مستحبات تھے, یہ فرائض نہیں تھے, واجبات نہیں تھے. لیکن پھر بھی مطلب ہونے کے اس طرح آپ محنت کرتے. اور ابھی سے میں آپ کو مشکا شریف کی کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے کے جو قوتیں حواس ہیں ان میں بہت زیادہ طاقت دے دیتا ہے. اور وہ دور و نزدیک کی جب دیکھ لیتے, دور و نزدیک کی سن لیتے, نوافل کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے. تو اللہ آنکھ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آنکھ کے اندر اتر گیا, یہ مانا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بے پناہ قوت دے دی. اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. ہم اخبار الاخیار حضرت شیخ محقق عمل اطلاع شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں نے پڑھا کہ میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں اور میں مغرب میں, اور اگر میرے مرید کی پردہ دری کی جا رہی ہے, اس کا پردہ فاش کیا جا رہا ہو, تو میں اس کی سفر کوشش کرنے والا ہوں. یعنی کوئی ہزاروں لاکھوں میل بھی دور ہو اور اس کا پردہ فاش کیا جا رہا ہو, میرا مرید ہو, تو میں چاہوں تو اس کا پردہ رکھ سکتا ہوں. اور بالکل واضح طور پر ان کا ارشاد موجود ہے کہ میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری کرنے والا ہوں. اب اخبار اخباروں میں خود پڑھا کہ میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری کرنے والا ہوں. اگر کوئی مشکل کے وقت مدد کے لیے مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور وہ آپ کے اپلیکیشن اس سے بے شمار واقعات مطلب کتابوں میں موجود ہیں کہ اولیاء کرام جو ہے وہ مدد کے لیے تشریف لیا اور مدد کرتے. میں کوئی ایسی وہ مطلب پیچیدگی نہیں. الحمدللہ جب ہم ٹیلی فون کرتے تو پولیس مدد کے لیے آ جاتی ہے. ہم ٹیلی فون کر دیں تو ہمارا کوئی اگر باڈی گارڈ ہے وہ دوسرا وہ آ جاؤ, دوست ہماری مدد کو دوڑ کرتے. یہ بنیادی معاملات ہیں. اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ روحانی طاقت اتنی دیتا ہے کہ وہ مطلب ہونے کے بلا شبہ اللہ کی اجازت سے, اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال ہمارے پیارے صاحب بھائیوں نے کر رہا تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے ساتھ بہت زیادہ جہاد کیا. چنانچہ ایسے متعدد اقوال آپ کے کتابوں میں ملتے ہیں کہ تحدیث نعمت کے لیے, لیکن اظہار نعمت کے لیے آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں نے ایسا کیا. اور اگر کوئی بزرگ اپنے کارنامے سنائے, واقعی بزرگ اور اپنے کارنامے سنائے, تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ توفیق ملی. دوسرے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی عمل کا شوق پیدا ہو کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں, ہمارے پیر و مرشد ہیں, ہمارے یہ رہنما اور ماشاءاللہ یہ فلاں عمل کرتے ہیں.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں تاکہ ہمیں بھی اسی طرح کی منزلیں عطا کی جائیں. تو اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہم سست اور کاہلوں کے لیے مطلب بتاتے ہیں کہ کس طرح گویا میں نے یہ ملازم طے کیے. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں پھرتا رہا. 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی اور 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھ کر نوافل میں طلوع فجر تک ایک قرآن مجید ختم کیا. ان کے بعد میں اپنا جسم ایک رسی کو باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار کی موت کے ساتھ باندھ دیا کرتا تھا کہ اگر نیند غالب آئے اور میں گرنے لگوں تو اس رسی کے جھٹکے سے میں بیدار ہو جاؤں. ایک رات جب میں اپنے معمول کے لیے تیار ہوا, مزاج کے لیے تیار ہوا, تو نفس میں یہ خطرہ آیا کہ سوچا کہ تھوڑی دیر میں سو جاؤں پھر اٹھ کر قیام کروں گا. آخر نفس کا بھی تو حق ہے. میں اسی وقت کھڑا ہو گیا اور میں نے رات میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید ختم کیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 روز تک کسی چیز سے کھائے پیے بغیر پکا کیا اور اسی طرح میں بتدریج ترقی کرتا. شروع میں 3 دن تک پہنچا, پھر برسوں میں نے ترقی کی, یہاں تک کہ 40 روز تک کا میں نے پکا کیا. اور اس 40 دن کے اندر میں نے نہ کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا, اور رات کے معمولات میں اوراد و وظائف میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. اور آپ نے کیا فرمایا کہ ان دنوں میں جن دنوں میں ریاضات اور مجاہدات کر رہا تھا, شیطان صورتیں بدل کر مجھ سے حملے کرتا رہا. جب میں اس کو ڈانٹتا تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا. میں نے مرغی اجمی میں 11 سال تک گوشہ نشینی اختیار کی اور وہاں ایک ہی مقام پر عبادت کرتا رہا. چنانچہ میرے طویل قیام کی وجہ سے ہی اس کو مرغ اجمی کہا جاتا ہے. ایک بار اسی دوران میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے, اللہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی غیر سے مجھے ہدایت نہیں. جب تک تو نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. چنانچہ 40 دن تک میں اس عہد پر قائم رہا تو کچھ بھی نہیں کھایا نہ پیا. 40 دن کے بعد ایک شخص میں آ کر روٹی اور کچھ کھانے کی چیز میرے سامنے رکھ دی اور چلا گیا. میرا دس اس کی طرح مائل ہوا کہ میں کھا لوں. بھوک 40 دن تو ہم کو زندہ ہی رہ سکتے تھے. بھوک کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی اور وہ نفس کے بعد وہ کھانے پر ایک دم مائل ہوا. مگر میں نے کہا خدا کی قسم میں اپنا عہد نہیں توڑوں گا. یہ رکھ کر کے چلا گیا, مجھے اس نے کھلایا نہیں, میں نہیں کھاؤں. اتنے میں اور مطلب شخص آیا سامنے, اس نے چلا کر کہا کہ عبد القادر یہ کیا سوچ رہے ہو, یہ تمہارا لفظ کیوں کھانے پر مائل ہو رہا, اس پر ایک تنبیہ کرنے کو آیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے نفس کا تقاضا کہ کھا لے, مگر میری روح الحمدللہ مطمئن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہے. میں اپنے عہد کو نہیں توڑوں گا. یہ رکھ کر چلا گیا, اس کو میں نہیں کھاؤں گا. کھلایا تھی. اس پر اس شخص نے کہا کہ باب عظیم چلا. میں نے پھر اپنے دل میں کہا کہ میں اپنے عہد سے اس وقت تک عہد پورا نہیں ہوگا میرا جب تک اللہ تعالیٰ خود مجھے مطلب ہونے کے ساتھ ساتھ حکم نہ دے. میرا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ اللہ کے حکم ہے اور کشف کے ذریعے الہام مجھ پر نہ ہو. اسی دوران حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اس کو اور حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلو. تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چل دیا.
جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازے پر میرا انتظار فرما رہے تھے. مجھے دیکھتے ہی فرمایا عبد القادر تم کو میرا کہنا کافی نہ ہوا, میں نے تمہیں سنایا تھا. آخر حضرت خضر علیہ السلام نے تمہیں یہاں پہنچایا. خیر کوئی بات نہیں. اندر مجھے لے گئے. وہاں کھانا تیار تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے نوالے بھر بھر کے کھلایا. جب میں نے کھایا اور پھر میں ہو گیا. پھر حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پھر خلافت عطا کیا اور سبب اجازت مرحمت فرمائی. اس کے بعد بھی میں نے اپنا وہی شغل جاری رکھا اور خرقہ درویشی کے موافق اپنے اشغال و اوراد میں مشغول رہا. تو اس طرح میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہدے اور بڑی ریاضت کی اور بہت ہی آپ نے اپنے نفس اور شدت کے ساتھ کنٹرول کیا اور اس قدر احتیاط فرماتے تھے. صبح سے بھی اس قدر احتیاط فرماتے تھے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. چنانچہ فرماتے کہ میں نہر کے کنارے کی کانٹے دار گھاس اور پتیوں سے گزارا کرتا تھا, وہی کھا لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ بہت تنگی پیش آئی اور قید تابی ہو گئی, ہر طرف خزاں ہو گئی, پتیاں بھی نہیں ملتی تھی کھانے میں. اور بھوک سے میں نکال ہو گیا اور کچھ پتیاں ہوتی بھی تھی تو کچھ دوسرے فقراء بھی میری طرح وہ انہی مقامات پر پھرتے رہتے تھے, پتیاں چلاتے تھے, وہ بھی کھاتے تھے. تو اس لیے میں ایثار کر دیتا تھا کہ میں کھا جاؤں گا تو میرا اور کوئی بھائی رہ جائے گا. اس لیے میں کچر نہیں کھاتا تھا کہ یہ لوگ کھا لیا کریں. ایثار میں بھی ایثار. فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی پڑی ہوئی چیز جو جنگل کی کوئی گھاس یا پتی کھانے کے ارادے میں اٹھانا چاہتا تو دیکھتا کہ دوسرے فقراء اور مساکین بھی اسی کو اس کی تلاش میں اسی کی طرف نظر ڈالیں گے تو میں غیرت اور شرم کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ دیتا, ان کو اٹھانے دیتا اور میں بھوکا رہتا. یہاں تک کہ شدت اور بھوک سے بہت زیادہ کمزور کر گیا اور میں سوکھے ریحانی میں پھولوں والے بازار میں پہنچا اور اتنی شدت اور بھوک تھی کہ موت کے آثار ظاہر ہونے لگے کہ بھوک کی وجہ سے میں مر جاؤں. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں میں اجمی نوجوان, اجمی ایرانی کو بھی کہتے اور غیر عرب جو بھی ہم لوگ سب اجمی کہلاتے, عربی کے مقابلے میں چاروں غیر عرب وہ اجمی کہلاتے. ایک اجمی زبان آیا اور اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بنا ہوا گوشت تھا. وہ دیکھ کر کھانے لگا. اس کو دیکھ کر میرا تو بڑا دیوال ہوا اور اس قدر بھوک کی شدت تھی کہ وہ نوجوان نمالا اپنے منہ میں ڈالتا اور میں چاہتا کہ میرا منہ کھل جائے اور نمالا میرے منہ میں چلا جائے. اس طرح مطلب لے کے وہ بھوک سپا رہی تھی اور قریب المرگ تھا. آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا اور اپنے دل میں کہا کہ اتنی بے صبری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو سب حالات معلوم ہے وہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ہونے والا. اگر موت ہی منظور ہے تو اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور یہ ٹھان لیا کہ میں اب کھانے کی خواہش بھی نہیں کروں گا. انہی خیالات میں میں گم تھا کہ وہ اجمی نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے اشارہ کیا کہ بھائی آپ آؤ اور کھانا کھا. میں نے انکار کیا, اس نے اصرار کیا, اس نے پھر اصرار کیا, میں نے پھر انکار کیا. میرا نفس بھی چاہتا تھا کہ اب وہ بیچارہ بار بار بولتا کھا لینا چاہیے, لیکن میں انکار کرتا رہا. آخر اس نے بہت زیادہ مجھے مجبور کر دیا, وہ تمہیں کھانا ہی کرے گا,
تو میں نے تھوڑا سا اس میں سے کھا لیا. پھر جب کھانے سے وہ نوجوان فارغ ہوا تو اس نے مجھے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو, کیا مسئلہ ہے, کہاں سے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں جیلان کا باشندہ ہوں. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی جیلان کیا ہوں, جیلانی کا باشندہ ہوں. اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم اس جیلانی نوجوان کو جانتے ہو جس کا نام عبد القادر ہے اور سید عبداللہ تومری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نواسا ہے. یہ ان کے نانا کا نام تھا سید عبداللہ تومری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے زاہد زمانہ اور ولی کامل. تو میں نے کہا وہ تو میں خود ہوں عبد القادر, میں ان کا نواسا ہوں. یہ سن کر وہ مضطرب ہو گیا, بے قرار ہو گیا. اس کے چہرے کا رنگ ایک دم مطلب چت پڑ گیا اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں بغداد میں جب سے آیا ہوں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا اور میرے پاس جو کچھ رقم تھی وہ میں نے سب خرچ کر دی اور تمہاری ماں نے مجھے کچھ سونا دے کر بھیجا تھا تمہارے لیے کیونکہ میں بغداد آ رہا تھا تو تمہاری ماں نے کہا کہ سنیے اس طرح مطلب میرا بیٹا ہے وہ اگر کہیں مل جائے تو سونا اس کو دے دینا. تو اس نے کہا کہ میں اپنے پیسے سارے خرچ کر چکا اور اب میرے پاس کھانے کا سامان نہیں رہا. 3 دن تک میرا کھاتا رہا اور بھوک کی شدت سے میں نظام ہو گیا اور مجھے خطرہ ہوگا کہ بھوکا نہیں مر جاؤں. تو مجھے معاف کر دے کہ پھر جو آپ کی امانت میرے پاس رکھی تھی نا اس سے میں نے کھانا خریدا اور وہی کھانا میں کھا رہا تھا اور اسی میں سے آپ کو میں نے کھلایا. دراصل وہ آپ ہی کا مال تھا. پہلے میں یہ سمجھا کہ آپ میرے مہمان ہیں لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں آپ کا مہمان تھا. اور میں نے مجبوری میں کھایا تھا اور میں آپ کو معافی کا طرفدار ہوں. یہ سن کر آپ فرماتے مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ چلو میں نے کھایا بھی تو کسی غیر کا نہیں کھایا, اپنی ماں کا بھیجا ہوا کھایا تھا. اور جو کچھ کھانا بچ گیا تھا میں نے اسی کے حوالے کر دیا اور اس کو جو سونا اس نے دیا اس میں سے بھی تھوڑا بہت میں نے اس کو دے دیا اور خوش کر کے اس کو رخصت کیا. سر آپ نے ہم کو دینے کے پھر وہ بھی بہت جلدی بات بوجھ کے ختم کر دیا. حضرت علامہ ابن حجار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ جبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرور ربانی نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو عائد کردہ فرائض کے بعد تمام نیک کاموں میں جب غور کیا کہ کون سی نیکی افضل ہے مجھے محتاجوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانے میں اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے میں سب سے زیادہ ثواب نظر آیا. یہ بہت غور کی بات ہے کہ میں نے یہ غور کیا تو پتا چلا کہ محتاجوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانا اور سب کے ساتھ اچھے اخبار کے پیش آنے سے بڑھ کر کوئی مطلب ہے کہ ثواب کا کام مجھے نظر نہیں آیا. تو اب مجھے یہی پسند ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں ان ساری دولت کو بھوکوں کو کھلا دوں اور محتاجوں پر خیرات کر دوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں روپیہ نہیں چھوڑتا. میں آپ کو اگر کسی گوشت آپ کو ماننے والے کے ہاتھ میں روپیہ نہ دے رہا نا تو تعویذ دینے میرے پاس آتے ہیں کہ پیسہ پھیرتا نہیں ہے ڈرتا. تو دیکھو جس دوست بات کو تم مانتے ہو وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے
کہ میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں دیتا، اگر 1000 اشرفیاں 1000 سونے کی اشرفیاں بھی مجھے مل جائے تو شام سے پہلے ان 1000 اشرفیوں کو غریبوں پر خرچ کر دوں۔ تو مال کے متوالے اگر غوث اعظم کا متوالا بننا ہے تو دنیا کی محبت اور غوث پاک کی عقیدت یکجا نہیں، صرف غوث پاک کی نیاز کھانے سے گزارا مشکل ہے۔ اگر صرف نیازی رہے تو ہو سکتا ہے کہ بات کو گڑبڑ ہو جائے، تو نیازی کے ساتھ ساتھ آپ کو نمازی بھی بننا پڑے گا۔ یہ ہمیں کیا لے کے چاہیے چند دعوت اسلامی والے نیاز کے بھی قائل ہیں اور نماز کے بھی قائل ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتے کہ یہ صرف جناب غوث پاک کی نیاز کرتے صرف 11ویں کرتے ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جناب نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی، تو نیاز اپنی جگہ پر امر مستحب ضرور ہے، مگر نماز جو ہے میرے پیارے سارے بھائیوں ہم سب مسلمانوں پر عاقل مالک پر فرض اور فرض افضلین ہے، جو نماز کسی صورت سے بھی ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور غوث پاک کی عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ غوث پاک نے جب ساری باتیں مطلب آتی ہے تو ہم کم از کم فرض کو ادا کر لیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب موقع ملے مطلب بھی ادا ہو جائے۔ اللہ میری جھولی بھر دے، 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 اللہ میری جھولی بھر دے۔ محمود امی ہے یہ دعا نہ سونی ہے، یہ دعا نہ سونی ہے، نہ سونی ہے یہ دعا نہ سونی، جلوائے یار اس کو بتانا، 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ جنت میں آقا پڑوسی، جنت میں آقا پڑوسی بن جائے، الہی بن جائے، الہی بغیر رضا اس دے مدینہ، بغیر رضا اس دے مدینہ، بغیر رضا اس دے مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ میری جھولی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔
نبی کے اپنے سلسلے میں ملحظہ فرمایا۔ اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS مطلب میں @مدنی چینل.com پر میل کر سکتے ہیں۔